اس تمام بھگدڑ کی وجہ دراصل ایک غلط معلومات مس انفارمیشن بنی، کیونکہ حال ہی میں اسپین کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کے دوران یہ کہا کہ اگر کوئی غیر قانونی تارکین وطن زمین کے راستے اسپین آتا ہے تو اس کو فوراً واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی سمندر کے راستے سے آتا ہے تو پہلے اس کی مکمل انکوائری ہوگی کہ کیا وہ واقعی ہی مجبور ہو کر مظلوم تو نہیں ہے اور پناہ کا حقدار ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت مجبوری کی حالت میں وہ گزر کر جیسے علاقوں سے جان بچا کر اسپین کے اندر پہنچا۔ اس سے یہ سننا تھا کہ انسانی اسمگلر جو کہ لوگوں سے پیسے لے کر ڈنکیاں لگواتے ہیں، انہوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اسپین سے یورپ جانا انتہائی آسان اور لیگل ہو گیا ہے، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح اس طرح پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے 60,000 لوگ سمندر کے اندر کود پڑے، یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ مطلب زیادہ تر لوگوں نے تو کوئی حفاظتی اقدامات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ یہ سوچا کہ وہ تیر کر 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیں گے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہی لوگ جو کہ حفاظتی اقدامات کے بغیر تھے، لہروں میں ڈوب کر مرتے گئے۔ اور یہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، شاید ان کی تعداد 100 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو کسی طرح سے سویٹا پہنچ گئے وہ بارڈر پر پہنچ کر ہجوم کی بھگدڑ کی وجہ سے نیچے گر کر مر گئے، یا کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ مر گئے، کچھ ان میں سے مرے، کچھ زخمی ہوئے۔ اب موروکو کی فورسز نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، واٹر کیننز کا استعمال کیا، جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر آخر کار اسپین نے نیشنل ایمرجنسی لگا کر یہاں پر فورسز بھیجیں، اور اب ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر واپس مراکش یا موروکو بھیجا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایشیا اور افریقہ کی ڈنکی کا روٹ ہے، تو یورپ جانے والے اکثر اسی طرح کے معاملات یہاں پر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اب کی بار یہ معاملہ اس لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کیجویلٹیز بھی ہوئی، یعنی بہت زیادہ لوگ مارے بھی گئے۔ اور سمندر کے راستے تیر کر آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ قانونی امیگریشن، لیگل امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو بلونچ ایک شہر ہے جو کہ موروکو کا شہر ہے، اور یہاں سے اسپین کے لیے فاصلہ انتہائی کم ترین ہے، جو کہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ لیکن قانونی راستہ ہونے کی وجہ سے موروکو اور اسپین کی دونوں سیکیورٹی فورسز کی انتہائی سخت نگرانی ہوتی ہے۔ وہاں پر اونچی باڑیں، ڈبل فینسنگ اور فورسز کی گشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام لوگوں نے مل کر ایک ساتھ سویٹا میں داخل ہونا شروع کیا، اور اس کے بعد یورپ کے اندر گھسنے کی کوشش کی، تاکہ اتنی بڑی تعداد کو فورسز مل کر بھی نہ روک سکیں۔ اور ہم نے دیکھا بالکل ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوا بھی۔ آپ ذرا مغرب کی منافقت چیک کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یورپی یونین نے مل کر دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ مل کر ان ممالک کو تباہ کیا، اور اب انہیں امیگرینٹس کے طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 21ویں صدی میں جہاں پر دنیا مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہی ہے، وہیں پر دوسری طرف غربت، معاشی بدحالی اور محض ایک افواہ کے سہارے انسان اپنے اور اپنے بچوں کی جانیں داؤ پر لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سمندر کی لہروں میں ڈوبنے والے، دم توڑنے والے 70 سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد کراتے ہیں کہ جب تک دنیا میں معاشی ناانصافی، انسانی سمگلنگ اور اس کے علاوہ ناانصافی کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، سویٹا اور ملیلا کی یہ دیواریں یوں ہی بے گناہ انسانوں کے خون سے رنگتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس سفر میں جان گنوانے والوں کی مغفرت فرمائے، اور ہر ایک کو اپنے گھر میں امن اور روزگار عطا فرمائے، آمین۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔